علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کنول کا سلام۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آج کا اسپیشل تھینکس مس منیشا کا، جو کہ نیپال سے بلانگ کرتی ہیں، اور مس دلاویز کا، جن کا تعلق گجرانوالہ پاکستان سے ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یہ 2 چینل سبسکرائب نہیں کیے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ آج کی کہانی مجھے سکندر نامی لڑکے نے انسٹاگرام پر شیئر کی۔ یہ کہانی پڑھ کر مجھے بہت افسوس ہوا اور سوچا کہ کیوں نہ یہ کہانی آپ سب سے شیئر کی جائے، کیا پتہ اس کہانی سے کسی کو کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ عشق صد عشق، تڑپ صد تڑپ۔ انسان زندگی کے تاریک اور انجان جھنجھٹوں میں کھو کر، نادانی یا کم عمری میں کی گئی کسی غلطی کی پاداش میں آ کر، زندگی میں رونما ہونے والے حالات و واقعات سے تھک ہار کر، آخر کسی ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں نہ خود کے ہونے سے فرق پڑتا ہے اور نہ ہی خود کو کھو دینے سے، جہاں نہ سکون ملتا ہے اور نہ ہی سکون کی طلب باقی رہتی ہے۔ اس مقام پر فقط تنہائی، وحشت اور غم و دکھ کی انتہا ہے انسان کے بہترین دوست ہوتے ہیں۔ زندگی فقط اسی کے گرد گھومتی ہے، اور انتظار محض موت کا ہوتا ہے۔ موت کا آ جانا زندگی کی تنگ سلاخوں کی قید سے آزاد کر دیتا ہے، اور یہ موت، یہی آخری خواہش کی تکمیل، آخری خوشی اور آخری رہائی ثابت ہوتی ہے۔ میں بھی اپنی اداس زندگی میں کچھ ایسے ہی حالات سے گزرا۔ میرا تعلق حافظ آباد کی ایک نامور فیملی سے ہے۔ پیدائش نے میرا تعارف سکندر کے نام سے کروایا۔ بچپن نے اسے مزید بڑھایا اور اب میری نئی پہچان حافظ سکندر کے طور پر ہوئی۔ مزید کچھ عرصہ گزرا تو نوجوانی میں ایک عاشق اور محبوب کی لڑی میں پرو دیا گیا، اور اب میں یعنی حافظ سکندر ایک عاشق بھی تھا۔ دراصل ہماری ملاقات کا آغاز بھی کچھ ایسا تھا جیسے قدرت کا بنایا ہوا کوئی منصوبہ ہو۔ 7 اپریل 2012 کی دوپہر 3:55 کا وقت تھا۔ میں اس وقت گھر میں بڑے بھائی کے پاس بیٹھا تھا۔ بھائی نے مجھے ایک نمبر دیا کہ یہ تمہارا دوست مجھے میسیجز کر رہا ہے، اسے تم سے بات کرنی ہے، لو اس کا نمبر اور خود رابطہ کر لو۔ میں نے کال کی اور بتایا کہ آپ کے نمبر سے میسیجز آئے تھے۔ دوسری جانب سے میری بات کی تردید کرتے ہوئے کال کاٹ دی گئی۔ میں نے مان لیا، مگر ٹھیک 5 منٹ بعد دوبارہ اسی نمبر سے کال آئی۔ میں نے بے دھیانی میں فون اٹھایا تو دوسری جانب انتہائی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی آواز تھی۔ اس نے بتایا کہ میں وہی لڑکی ہوں جس نے مسجد میں آپ کو جنریٹر سائٹ پر کرنے کا کہا تھا۔ اس نے اس دن کا ذکر کیا ہی تھا کہ میں ششدر رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے قسمت نے مجھے اسے ملوا دیا، کیونکہ میں بھی اسی دن سے اس کو پسند کرتا تھا۔ میرے احساسات ایسے تھے جیسے مجھے اسی لمحے محبت ہو گئی ہو، مگر میرے پاس رابطے کا کوئی ذریعہ موجود نہ تھا۔ آج جب اس نے مجھے خود کال کر کے اپنا تعارف کروایا تو میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ میرے رب نے میری روح کی سرگوشی کو سن لیا اور اسے ملوا دیا۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر اپنا نام کائنات بتایا۔ میں نے سوچا، واقعی تم کائنات کی طرح بہت وسیع ہو، جو میرے خوابوں خیالوں کے ذریعے مجھ تک آ پہنچے۔ اس وقت وہ 9ویں جماعت کی طالبہ تھے، جبکہ میں میٹرک کے امتحانات سے فارغ ہوا تھا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ قسمت نے ہمیں اس قدر کم عمری میں محبت اور عشق کے گن سکھا دیے تھے، جس عمر میں انسان ابھی خود شناسی کی پہلی منزل تک بھی نہیں پہنچتا۔
ہم نے اسی رات ایک دوسرے سے دل کا حال بیان کرتے ہوئے اظہار محبت کر دیا۔ اس روز سے ہم سارا دن آپس میں ڈھیروں باتیں کرتے، کبھی پارک میں مل کر محبت کی باتیں کرتے ہوئے اپنی محبت کی داستان لکھتے، تو کبھی اسی داستان کو لکھنے کے لیے رات گئے تک کال پر یا میسیجز پر بات چیت چلتی رہتی۔ میری زندگی کائنات کے آنے سے بہار کا سماں بن گئی تھی۔ محبت کے برسوں کی روایت کے مطابق ہم اپنی ساری زندگی اکٹھی گزارنا چاہتے تھے۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کی محبت میں 2 سال کا وقت بھی گزر گیا، مگر خوشی کی میراث نہیں۔ یہ زندگی ہے، اس میں خوشی سے زیادہ غم کا عمل دخل ہے۔ خوشی مختصر وقت کے لیے آتی ہے، مگر غم یہ تو زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ آخرکار یہ حقیقت ہم پر بھی آشکار ہو گئی۔ 28 اگست 2014 کا دن تھا اور کائنات اپنے ماموں کے گھر تھے۔ مجھ سے بات کر رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ لگی اور موبائل نیچے گر گیا۔ اس پر مزید بدقسمتی یہ کہ موبائل اس کے گھر والوں کے ہاتھ لگ گیا۔ اس کے بعد کیا؟ وہ وقت آج بھی یاد کروں تو دل دہل جاتا ہے۔ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کائنات کو اس دن انہوں نے اتنا مارا کہ اس کے ناک اور ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ اس حال میں تھی اور میں اس سے بہت دور، اس سب سے بے خبر اور بے بس تھا۔ مگر آخر اس کا جرم کیا تھا؟ محبت کسی شعوری عمل سے تو نہیں کی جاتی۔ محبت تو ایک دل کا دوسرے دل سے اخلاص اور قربانی کا رشتہ ہے، ایک شدت کا جذبہ ہے جو خود بخود پروان چڑھتا ہے۔ تو کیا کائنات کو پرخلوص ہونے کی سزا مل رہی تھی؟ کیا اس کو اس جذبے کی سزا مل رہی تھی جو اس نے محبت کے جرم کے لیے مختص کیا تھا؟ وہ اپنی امی کے ساتھ میرے گھر آئی، چونکہ میرا گھر اس کے گھر کے راستے میں پڑتا تھا، لہٰذا وہ سیدھی میرے گھر ہی آئی۔ اس کو روتا دیکھ کر میری بے چینی مزید بڑھ گئی۔ میں جھٹ پٹ اس کی طرف بڑھا۔ اس نے پھر سے رونا شروع کر دیا اور بلبلا کر کہنے لگی، سکندر، مجھے گھر نہیں جانا، یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ میں اسی لمحے اس کو سینے سے لگا کر اپنی زندگی میں شامل کر کے کسی شہزادی کی طرح اپنانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت ایسا کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ میں اسے سن رہا تھا اور غم و تکلیف کی کیفیت میں اسے یوں روتے ہوئے دیکھ کر فقط دلاسا دینے کی ایک ناکام کوشش میں تھا کہ اسی لمحے اس کی والدہ اسے کہنے لگی، اب گھر چلو اور دوبارہ کبھی اس سے ملاقات نہ کرنا۔ مجھے ایسا لگا جیسے یہ کوئی محبوب اور عاشق کی ملاقات نہیں، بلکہ مجرم سے اس کے وارثین کی جیل میں ملاقات ہے، جس میں بات کرنے کا وقت بھی مختصر ہے اور ملاقات بھی ایسے ہے جیسے پھانسی کی سزا سے پہلے آخری ملاقات۔ اس ملاقات میں بھی بے بس تھا اور کائنات بھی۔ ہمیں مختصر وقت کی انتہائی مختصر ملاقات کے بعد آخر واپس پلٹنا تھا۔ یہ عشق کی قیمت تھی کہ عین ملاقات کے وقت پہ چھڑنا تھا، اور پھر عشق میں رہتے ہوئے اس کی جکڑی ہوئی زنجیریں کسی سکون سے کم نہیں ہوتی۔ عشق تو وہ ہے جس میں گلاب کے پھول پر لگے کانٹے ہاتھوں کو مسلتے مسلتے زندگی بھر کے لیے روح پر گہرے زخم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم خوشی سے گلاب کو تھامے رکھتے ہیں، اور یہی اصل محبت ہے۔ خیر، اس روز میں ساری رات روتا رہا، دکھ کی انتہا میں نہ ہی سو سکا اور نہ ہی کسی کروٹ چین نصیب ہو سکا۔ میں بہت زیادہ رونے کے بعد ذرا سا سنبھلتا کہ ایک طرف میری آنکھوں کے سامنے کائنات کے روتے چہرے کی بے بسی آ جاتی، جس سے وہ کہہ رہی تھی کہ
میں گھر نہیں جانا چاہتی، تو دوسری جانب میرے دل پر کسی کاری تیر کی طرح چبھنے والی وہ اذیت تھی جو میں اس وقت سے لے کر رات کے آخری پہر تک محسوس کر رہا تھا۔ میں بہت زیادہ مجبور تھا اور چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ عشق واقعی دیکھتے کولوں پر ننگے پاؤں چلنے کا نام ہے، اور ہم انتہا کی تکلیف کے باوجود بھی اس پر چلنے کو مناسب سمجھتے ہیں، لیکن اس کو چھوڑ دینا یعنی عشق کو ترک کر دینا بالکل بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ یہ ایسی قید ہے جس میں جرم دو ہی ہوتے ہیں، ایک یہ کہ دل میں خلوص ہونا، اور دوسرا محبت کا اقرار کر لینا۔ یہی دو جرم انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ یہ ساری دکھ بھری آبیتی، میری ساری رات کی پریشانی، دکھ، تکلیف اور اذیت ایک طرف، لیکن اگلی ہی صبح کائنات کا اپنی محبت میں مجھے دوبارہ کال کر کے اس اقرار محبت کو عہد وفا کے نام پر پختہ کرنا، اور اس کے الفاظ سے، کائنات کی آواز سے اور اس کے دوبارہ مل جانے سے محسوس ہونے والا سکون، یہ سب ایک طرف تھا۔ ان تمام عناصر نے مل کر میری اجڑی دنیا کو پھر سے آباد کرنے کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ اس بنیاد کی امید یہ تھی کہ کائنات میری تھی، میری ہے اور میری رہے گی۔ ایک مختصر عرصے کے بعد ہماری ملاقات دوبارہ شروع ہوئی، تو میں نے اس کو نوکیا کا موبائل خرید کر دیا تاکہ وہ مجھ سے بات کرتی رہے۔ ہماری محبت اب محض محبت نہیں تھی، بلکہ یہ محبت کے جذبات اب عشق کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ 3 سال کا ایک اور عرصہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی گزارا۔ ہماری زندگی میں ایک طرف محبت تھی تو دوسرے جانب پڑھائی۔ میں نے اس وقت تک BA پاس کیا اور پنجاب یونیورسٹی میں LLB میں ایڈمیشن لے لیا۔ کائنات کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، لیکن میڈیکل میں داخلہ نہ ہو سکا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید تعلیم کے لیے کہیں داخلہ لیتی، ہم پر ایک اور بدقسمتی آن پڑی۔ 28 نومبر 2017 کو اس کا وہی نوکیا کا موبائل اس کے بھائی نے دیکھ لیا۔ 3 سال پہلے کی طرح آج پھر اس پر محبت کے جرم میں سزائیں لاگو ہو گئیں۔ گھر سے باہر جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کو بہت مارا گیا، اور اسی محبت کے جرم میں اس کے پڑھائی کے شوق کو کچل دیا گیا۔ مجھے یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میری وجہ سے اس کی زندگی یا پڑھائی میں کوئی خلل پیدا ہو، لہٰذا میں نے اس کے بڑے بھائی سے التجا کی کہ براہ کرم کائنات کو پڑھنے کی اجازت دیں۔ یہ اس کا شوق ہے اور محبت کے جرم میں پڑھائی پر پابندی عائد نہ کریں۔ یہ یقین دلاتا ہوں کہ اب میں اس کے راستے میں نہیں آؤں گا۔ یہ ان کا ظرف تھا کہ انہوں نے میری بات پر توجہ دی اور اسے مقامی کالج میں لا کے شعبے میں داخلہ دلا دیا۔ اب اس کو پڑھائی میں بھی موبائل کی ضرورت تھی، اور ویسے بھی اب وہ بڑی ہو گئی تھی، لہٰذا اس کے گھر والوں نے اسے موبائل بھی لے دیا۔ محبت زندہ تھی اور ہمارے درمیان پھر سے رابطہ ہو گیا۔ اسی پیار، محبت اور عشق کے انتہا میں تقریباً 8 سال کا عرصہ گزرا، جس میں ہم دونوں نے لا کی ڈگری حاصل کی۔ کائنات نے MA انگلش اور میں نے پولیٹیکل سائنس میں MA کیا، اور پھر ہم دونوں نے ایک ادارے سے ایک ساتھ ہی اسپوکن انگلش کا کورس کیا۔ اس سارے سفر میں ہم دونوں ساتھ تھے۔ میری محبت آج بھی بالکل ویسی ہی تھی جیسے 7 اپریل 2012 کو پہلے دن میں نے اپنے دل کے احساس سے ایک گہرے اور پرخلوص جذبے کو کائنات کی محبت کے لیے مختص کیا تھا۔ لیکن کائنات
نہ جانے کیوں وہ رشتے یا شادی کی بات میں کبھی بھی متفق نہیں ہوئی تھی۔ اسی دوران میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ اکتائے رہنے لگے ہیں۔ اب ہمارے درمیان لڑائیاں بھی ہونے لگیں۔ وہ پہلے والی بات تو رہی نہ تھی۔ اس نے مجھ سے شادی کی بات بھی کرنی چھوڑ دی۔ انہی لڑائیوں کے دوران وہ مجھے چھوڑ کر 28 ستمبر 2022 کو اپنے بھائی کے پاس کرغستان چلی گئی۔ میں پچھلے 4 سال سے باہر جانے کی آفر کو ٹھکرا رہا تھا، کیونکہ میرے پیروں پہ یہ عشق کی زنجیریں بندھی تھیں جو مجھے اس سے دور نہیں ہونے دیتی تھیں۔ کائنات نے اس بارے میں بھی نہ سوچا۔ اس کے جاتے ہی میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ میں 2 دن ہسپتال میں رہا اور اس کو واپس بلانے لگا۔ اس دن وہ روئی تھی، لیکن آج میں روتا تھا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، واپس آ جاؤ۔ گھر والوں سے اس کی بات کرواتا، اس کو کہتا واپس آ جاؤ، میں شادی کر کے تمہیں اپنے ساتھ انگلینڈ لے جاؤں گا۔ لیکن یہ سب بے سود تھا۔ وہ میری بات پر توجہ ہی نہیں دیتی تھی، یا شاید اب وہ مجھے بھی اہم نہیں سمجھتی تھی۔ اس 8 سے 10 سال کے عرصے میں میری شدید محبت مجھے کئی بار اکساتی تھی کہ میں اس کو اپنی شریک حیات بنا لوں، اور میں نے ساری زندگی اس کے بے انتہا عشق میں گزارنے کے لیے عشق کے اس ٹھاٹے مارتے سمندر کو سکوت بخشنے کے لیے بارہا اس کو شادی کا کہا، مگر ہر بار اس کا کہنا تھا کہ کچھ شدید پیچیدہ مسائل، مثلاً اس کے والدین کے آپس کے تعلقات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اس رشتے پر راضی کرنے کے لیے کوئی مناسب وقت اور موقع درکار ہونا، اس کی بہن کی دماغی حالت خراب ہو کر نفسیاتی مریضہ بن جانا، پھر بھائی جو کہ جاب کے سلسلے میں کرغستان گئے تھے، انہوں نے وہاں ماما بابا کی رضامندی کے خلاف شادی کر لی۔ اس پر گھر کا ماحول شدید برہم تھا، اور اسی طرح کے دیگر مسائل، ایسی سنجیدہ رکاوٹیں تھیں جن کے زیر اثر وہ وقفے سے بھی گھر میں شادی کی بات نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس بات پر اصرار کرتا کہ ہمیشہ شادی کو ہی کیوں پیچھے کیا جاتا ہے، کبھی مسائل کو بھی پیچھے رکھ کر شادی کو اہمیت دے کر کیوں ہم دونوں ایک بندھن میں نہیں بن جاتے، لیکن وہ اس بات پر بھی مسائل ہی آگے رکھتے۔ ہر عروج کو زوال ہے، اس بات کو یہاں سچ ہونا تھا۔ ایک روز میں نے اس کے انسٹاگرام آئی ڈی پر ڈاکٹر عظیم نامی ایک شخص کو دیکھا۔ دل میں شک سا پیدا ہوا اور کائنات کو کھو دینے کا خوف بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں حق پر تھا، مگر مجھے میرے حق سے محروم کرتے ہوئے انسٹاگرام سے بلاک کر دیا گیا۔ مگر وہ ڈاکٹر عظیم کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ مجھے ایسا لگا کہ میری 13 سال کی محبت رائے گاں چلے گئی، اور آج ڈاکٹر عظیم مجھ سے زیادہ اہم ہو گیا ہے، لیکن میں پھر بھی کائنات کے دل اور روح سے بے پناہ عشق میں تھا۔ اس لیے سب کچھ اگنور کرتے ہوئے اس سے دوبارہ بات کرنے لگا۔ اسی دوران بجائے اس کے کہ کائنات خود مجھے بتاتے، مجھے اس کی کسی دوست سے خبر ملی کہ وہ 27 فروری 2023 کو پاکستان آ رہی ہے۔ میں بہت پریشان تھا کہ وہ کیوں ایسے کر رہی ہے۔ وہ 27 فروری کو رات 11:30 پر گھر آئی۔ اختلافات کے باعث وہ تو مجھ سے نہ ملی، مگر میں اپنے وجود میں محبت کے جذبے کی شدید تڑپ کے باعث اس کو دیکھنے کے لیے کہیں دور چھپ کر کھڑا ہوا اور اس کا دیدار کیا۔ 4 دن بعد 3 مارچ کو ہماری پہلی ملاقات ہوئی۔ میں بنجارہ اس کے حصار میں ہر چیز سے بے خبر ہو کر فقط اس کے پیار میں کھو کر اسے ملا۔ اس وقت تک میں مزید بیمار رہنے لگا تھا۔ مجھے کائنات کی جدائی میں نفسیاتی مسائل درپیش آنے لگے۔
मेरी बीमारी की हालत ये थी कि माहिर नफ्सियात से बाकायदगी से मेरा मुआयना करवाया जाता था, मगर डॉक्टर भी क्या जाने कि मरीज़ इश्क हूँ। मेरी सेहत अद्वियात से नहीं बल्कि महबूब के दीदार से ही ठीक होगी। पहली मुलाकात में वो मुझे देखकर हैरान हुई और बोली, ये क्या हालत कर ली है तुमने अपनी, क्या हो गया है तुम्हें? और मैं हर चीज़ को, अपनी बीमारी तक को भूल कर उसे मिल रहा था। आज मैंने एक अरसे के बाद अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी को पाया था। मैं 3 घंटे उसके साथ रहा, बहुत सी बातें की, पिज़्ज़ा खाया, साथ वक्त गुजारा। लेकिन उससे मिलकर मुझे महसूस हुआ कि वो आज मोहब्बत नहीं, महज रस्मन मिलने आई है। मैंने उससे शादी की बात की तो वो कहने लगी, 12 मार्च को मेरी वापसी है, 13 तारीख को घर बात करूंगी। लेकिन मैं जानता था वो मुझे महज झूठी तसल्लियां दे रही है। इस मुलाकात पर मैंने बहुत मुश्किल से उसको खैर बात कहा। वो बदल चुकी थी। आज वो मिलने आई थी, लेकिन दिल कहीं और छोड़ कर आई थी। मगर मेरा दिल उसको छोड़ने के लिए कभी भी राजी ना था। उसके बदले रवैये ने मुझे इस डर और शक में मुब्तला कर दिया था कि कोई है जो हमारे दरमियान आ चुका है, कोई है जिसको कायनात ने मेरी जगह पर अपनी मोहब्बत का हकदार ठहराया है। मैं हर रोज़ इंतज़ार करता कि वो मुझसे मिलने आए, मगर इस कदर इंतज़ार के बावजूद 15 दिनों में सिर्फ दूसरी बार वो मिलने के लिए आई। हम पहले भी एक दूसरे का मोबाइल देखते थे और आज भी मैंने उसे मोबाइल लिया। सबसे पहले इंस्टाग्राम पर गया, वही डॉक्टर अजीम की आईडी देखी और देखते ही रूह तड़प उठी, सीने में आग भड़क उठी, दिल की धड़कन खिलाफे मामूल हो गई, क्योंकि कायनात उससे राब्ते में थी। मुझे अपनी चलती सांसें भारी लगने लगी और दिल किया कि यहीं बैठे बैठे मोम की तरह पिघल जाऊं, ना मेरा वजूद रहे और ना मैं इस लम्हे से गुजरूं। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया कि ये डॉक्टर है जिससे मेरा चेकअप होता है। इस बात पर हमारी लड़ाई हुई और उसने अपना मोबाइल वापस ले लिया। मैं उस दिन के बाद बहुत परेशान, तन्हा और बेबस हो गया था। मैं जान गया था कायनात अब किसी और की दुनिया है, लेकिन मेरा दिल अब भी उसके बेपनाह इश्क से लबरेज था और उसकी ये बेवफाई मुझे लम्हा भर भी बर्दाश्त नहीं थी। इस बार वो मुझसे मिले बिना ही वापस चले गए। मैंने बाइज्जत तरीके से 23 दिसंबर 2023 को अपने घर वालों को कायनात के घर रिश्ता लेने के लिए भेजा, लेकिन ना जाने क्यों वो मुझसे इस कदर मुतनफ़्फ़िर थी कि उसे मेरे साथ गुजारा हुआ एक लम्हा भी याद नहीं। कभी वो दिन था कि वो रो कर मुझे कह रही थी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, और आज उसका कहना था कि मुझे नफरत है तुमसे और तुम्हारी शक्ल से। तुम होते कौन हो मेरा घर रिश्ता भेजने वाले? मेरी और मेरे घर वालों की जिंदगी से दफा हो जाओ। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहते। मेरे दोस्त पंजाब में आला ओहदों पर फाइज थे। अजीम और कायनात के दरमियान राब्ते की सच्चाई को जानने के लिए मैंने उनकी मदद से अजीम के बारे में सारी मालूमात लेकर किसी नामालूम नंबर से राब्ता किया। अजीम ने कायनात को इस कॉल के बारे में बताया। कायनात ने मेरे घर पर कॉल करके कहा कि मेरा रिश्ता हो गया है, सिकंदर को समझाएं, वो अजीम को धमका रहा है। मेरे घर वाले तैश में आए और मुझे बुरा भला कहा।
मैं अब बिल्कुल खामोश हूँ और आइंदा इस मामले में कभी बोलना नहीं चाहता। अब भी 27 जून से वो पाकिस्तान आई है, लेकिन हमारा आपस में कोई राब्ता नहीं। मेरे सीने में कुरान है। मैं इस नूर के साये में अपनी बाकी जिंदगी गुजारूंगा। मेरा मामला अल्लाह के सुपुर्द है, जो बेहतर कारसाज है। लेकिन कायनात, उसने जो कुछ भी किया वो भी मुझे हमेशा याद रहेगा। आइंदा मोहब्बत का नाम सुनते ही वो मुझे याद आएगी। इस इश्क के जाम की जुदाई में मेरी हालत दरबदर हो गई है। हुलिया बिगड़ गया है। दिमागी मसाइल आज तक बर्दाश्त कर रहा हूँ, जिनकी वजह से आज भी ज़ेरे इलाज हूँ। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर कोई इंसान सारी ज़िंदगी दर बदर की ठोकरें खाता है, अपनी ज़िंदगी को एक ही शख्स के पीछे लगाकर, अपने नफ़ा और नुकसान की फ़िक्र भूल कर, अपने नफ्स की इज़्ज़त को हर तरफ से बेइज्जत करके फ़कत उस शख्स को चाहने और पाने की खातिर तगोदौ करता है, तो दूसरे शख्स को भी उसकी कदर करनी चाहिए। अगर कायनात ने आखिर में मुझसे दूर ही होना था, तो वो बहुत पहले ही अपना रास्ता अलग कर सकती थी। मुझे 13 साल ऐसे इश्क के धोखे में रखा ही क्यों, जिसकी बुनियादें कच्ची थी। मैं उसके लिए अपना मुस्तकबिल छोड़कर दूसरे मुल्क ना गया, लेकिन उसने अजीम के साथ अपना मुस्तकबिल भी तय कर लिया। मुल्क से बाहर भी चली गई। मोहब्बत को खेल समझकर ये सब भूल गई कि हम 13 साल से इकट्ठे थे। मगर मैं आज तक भी वहीं उसके इंतजार में हूं, क्योंकि मैंने मोहब्बत को मोहब्बत समझकर किया है। मैं उसके लिए दुआ गो हूं कि जहां रहे खुश रहे, लेकिन मैं इस मोहब्बत को कभी नहीं भूल सकता। दोस्तों, ये थी सिकंदर और कायनात की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से बहुत से लड़कों ने और लड़कियों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। अगर आप भी अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझसे ज़रूर शेयर करें। इंस्टाग्राम लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा हामी नासिर रहे।